امام صاحب کے فقہ کے اصول کیا ہیں؟ ان کے ان سوانح میں جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ان کی اصل حیثیت جس میں وہ معروف ہوئی ہے وہ ایک فقیہ کی حیثیت ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امام شافعی نے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے، اس کی ہر شخص تائید کرے گا کہ اگر کسی شخص کو فقہ حاصل کرنے ہو تو کل عالم لا ابی حنیفہ، ہر آدمی اس معاملے میں ابو حنیفہ ہی پر انصار کرنے کے لیے مجبور ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں استدلال کیسے کیا جاتا ہے، رائے کیسے قائم کی جاتی ہے، فتویٰ کس طرح دیا جاتا ہے، یہ چیز واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں جس کمال پر اس زمانے میں پہنچی ہے اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی ہے۔ میں باقی ائمہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا اصل اشتغال حدیث سے تھا، اس سے وہ متوجہ ہوئے ہیں، اور اس طرف متوجہ کرنے میں بھی بہت زیادہ اثر مدرسہ ابی حنیفہ ہی کا، انہی لوگوں کے ہاں زیادہ تر یہ چیز رہی۔ امام صاحب نے اصول فقہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی، اصول فقہ پر ان کا کوئی کلام بھی نقل نہیں ہوا، یعنی جس طریقے سے ہم امام شافعی کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس فن کی تدوین کی بلکہ اس کے بارے میں انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا اور اس فن کے وہ بانیوں میں سے ہیں، یہ چیز امام ابو حنیفہ کے نہیں۔ امام صاحب کی تو آرا ہے، یعنی انہوں نے فتاویٰ دیے ہیں مختلف مسائل کے بارے میں، وہ نقل ہوئے ہیں۔ یہ بہت بعد کے لوگوں کا کام ہے کہ انہوں نے ان سب کو سامنے رکھ کے بالکل اسی طریقے سے اس سے قواعد کا استخراج کیا ہے جس طرح سے عرب کی شاعری کو سامنے رکھ کے خلیل بن احمد نے عروض کے اوزان یا دوسرے لوگوں نے لغت ترتیب دے دی یا صرف آداب کے قاعدے بن گئے، یعنی امام صاحب کے یہاں یہ کام ہوا ہے، ان کے کام کا استقراء کیا گیا ہے، اور استقراء کرنے کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس اصول پر یہ رائے قائم کی ہے، اس اصول پر یہ رائے قائم کی ہے، اس اصول پر یہ رائے قائم کی ہے۔ چنانچہ یہ جب ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کے اصول ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ امام صاحب نے ان پر کوئی کتاب لکھی یا یہ اصول ان کے شاگردوں کے ذریعے سے نقل ہوئے یا اس طرح کے مباحث کے بارے میں بھی ان کی کوئی رائے ہمارے علم میں ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوئی۔ ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ الفقہ الاکبر جو ایک چھوٹا سا رسالہ عقائد کے معاملے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ہے، اس پر بھی محققین متفق نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، در حقیقت ان کی کوئی اس طرح کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ ان کی سیاسی آراء بھی ہم اہل مناقب اور اہل تاریخ سے معلوم کرتے ہیں، زیادہ تر اگر کچھ زیر بحث آئی ہیں تو بعد کے لوگوں کے یہاں زیر بحث آئی ہیں، لیکن ان کے اپنے شاگرد اس معاملے میں بھی زیادہ تر خاموشی، بلکہ زیادہ تر خاموشی میں نے بہت احتیاط سے کہا ہے، میرے علم کی حد تک امام ابو یوسف، امام محمد یا امام ظفر کے ہاں کوئی چیز کبھی اس موضوع کے اوپر نہیں ملی۔ یہ کردری اور دوسرے اہل مناقب ہے کہ جن کے ہاں یہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو اصول کے معاملے میں یہ بات جان لیجئے کہ مثلا اب ہم حنفیہ کے اصول فقہ کی سب سے زیادہ اہم کتاب بزدوی میں جو اصول پڑھتے ہیں، یہ اصول اس سارے کام کے بعد ترتیب پائے، اور اس میں بہت زیادہ حصہ بعد کے فقہائے احناف کی آراء کا بھی، تاہم امام صاحب سے جو فتاویٰ نقل ہوئے ہیں اور بعد کے لوگوں نے جو کچھ اس میں کام کیا اس کو سب کو سامنے رکھ کر جو ان کے فقہ کے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سن لیجئے۔ کیا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ احکام کے ماخذ کی حیثیت سے قرآن مجید کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، قرآن مجید کی طرف سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں، قرآن مجید ہی سے اصلاً استدلال کرتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی شرح و وضاحت آسانی سے دائیں یا بائیں سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میں فنی اصطلاحات سے گریز کر رہا ہوں اس لیے کہ عام لوگوں کو بھی یہ بات سننی ہے، یعنی جتنی بحثیں بھی ہمارے یہاں اصول میں ہوتی ہیں کہ قرآن کا یہ عام ہے، اس کو کسی سے خاص قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ خاص ہے، اس کے اندر کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے نہیں، ان تمام معاملے میں سب سے زیادہ محتاط نقطہ نظر انہیں کا قرآن مجید سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ جو ان کے بعض لطائف علمی ہیں ان میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس معاملے میں قرآن کی طرف مراجعت کی نوعیت کی جاتی ہے۔ وہ مشہور واقعہ کہ جس میں بعض لوگوں نے جو بہت اس معاملے میں اصرار کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو کبائر میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے اور یہ مسلمان نہیں ہیں، اس طرح کی باتوں میں اصرار کر رہے تھے، تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ لا کے انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، یعنی مطلب یہ تھا کہ اب معلوم ہو جائے گا۔ امام صاحب یہ بھی بتا دیا کہ یہ خاتون کون ہے اور یہ مرد کون ہے، یہ بھی بتا دیا، یعنی ان کے اوپر کبائر کا ثبوت انہوں نے فراہم کر دیا۔ امام صاحب نے کہا یہ کون ہے، یہودی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا مسیحی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اسی طرح دو چار نام لے، ان کو بھائی کس ملت پر تھے یہ صاحب جو فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی جب آدمی شہادت دیتا ہے تو یہ ربع ایمان ہے، یہ خمس ایمان ہے، مطلب یہ 1/4 ایمان ہے، 1/5 ایمان نہیں، ایمان تو پورا ہے۔ تو اس کے
بات کو واضح کر دی. انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھیے کہ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں پوچھتے, آپ یہ بتائیے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے. انہوں نے اس موقع پر قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جو حضرت مسیح سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں تیرے پیروکاروں کے ساتھ کیا کروں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بندے ہیں, آپ چاہیں تو معاف کریں, چاہیں تو عذاب دیں. یہ آیت اس طرح کی چند آیات اور بھی انہوں نے فوراً پڑھ دیں, جن میں اسی طرح پیغمبروں نے اس معاملے میں کف لسان سے کام لیا. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جنت و دوزخ کا فیصلہ کرتے پھریں, ہم کو قانونی اعتبار سے دیکھنا ہے. اسی سے در حقیقت وہ بحث بھی پیدا ہوئی ہے کہ جس میں امام صاحب نے یہ کہا کہ ایمان کے اجزاء نہیں کیے جا سکتے اور ایمان بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے, جو ہمارے یہاں بہت لمبی بحث ہو گئی, اور اس میں امام بخاری کا اور ان کا اختلاف بھی معروف ہے بہت. لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام چونکہ قانونی آدمی ہیں, اس لیے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک حقیقت ایمان کا تعلق ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ایمان بڑھتا ہے, ایمان گھٹتا ہے, قرآن سے ثابت ہے. امام صاحب جیسا آدمی اس طرح کے معاملے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے, قرآن مجید میں اس کی صریح نصوص موجود ہے. البتہ قانونی لحاظ سے ہم کیا کہیں گے کہ ابو بکر صدیق جو ہے ان کا ایمان تو 100 نمبر کا ہے, لہذا ان کو اس درجے کا مسلمان مانیے, ان کے شہری حقوق یہ ہوں گے, ان کو یہ مراعات حاصل ہوں گی, اور فلاں صاحب کا ایمان 2 نمبر کا ہے اور فلاں صاحب کا ایمان 5 نمبر کا ہے. امام صاحب نے اس پر لوگوں کو ٹوکا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. قانون کے لحاظ سے جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے پھر سب برابر, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ظاہر ہے کہ آدمی کی حقیقت ایمان کے لحاظ سے اور اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. بڑے سے بڑا درجہ بھی کسی شخص کو مل سکتا ہے, اور کوئی آدمی بہت معمولی درجے میں بھی جنت میں جا سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کسی کے معاملے میں آپ کو درگزر سے کام لیں گے, کسی کو کیا دیں گے, یہ ان کا کام ہے. یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ایمان حقیقت کے اعتبار سے زیادہ بھی ہوتا ہے, کم بھی ہوتا ہے, اس کی حالت میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس وقت بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایمان کی وہ نوعیت نہیں رہتی کہ جو عام حالات میں ہوتی ہے. لیکن یہ سب حقیقت ایمان کے مباحث. قانون کے لحاظ سے آدمی اگر کلمہ پڑھتا ہے اور ہم جو شرائط اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں قانونی طور پر کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے پوری کرنی ضرورت ہے, ان کو پورا کرتا ہے, تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹا مسلمان ہے, یہ بڑا مسلمان ہے. یعنی حقوق میں, مراعات میں, معاملہ کرنے میں, فیصلہ دینے میں, نکاح میں, طلاق میں, وراثت میں بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا, آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ نے یہ کہا کہ یہ جو اس کے صاحبزادے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں 1/2 ایمان رکھتے ہیں, تو اب وراثت کا کیا کیا جائے؟ یعنی اسی حساب سے دینی چاہیے, اس لیے کہ وراثت کسی کافر کو تو نہیں دی جا سکتی, ایک مسلمان ہی وارث ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس اعتبار سے بھی ایمان میں کمی بیشی مانیں گے تو اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو امام صاحب نے اس حقیقت کو واضح کیا, اور یہی در حقیقت اس نازک مسئلے میں صحیح موقف بھی ہے. یعنی قانون کے لحاظ سے جو تعریف ہم کر دیں گے تو پھر سب برابر ہوں گے. یہ بات خود قرآن مجید کی اپنی نص پر مبنی ہے. قرآن مجید یہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یعنی یہ 3 شرائط ہیں, جو لوگ بھی پوری کر دیں وہ اسلام اپنا ظاہر کر دیں. اس سے پہلے اگر وہ کوئی دوسرا نقطہ نظر رکھتے رہے ہیں تو اس سے صاف صاف برات ظاہر کر دیں, اور نماز کی اقامت کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. نماز کی اقامت گویا اس بات کا عملی اعلان ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا, اور اسلامی حکومت کو زکوٰۃ دینے کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے ریاست میں بھی اسلام کے اقتدار کو مان لیا ہے. یہ علامتیں اگر ظاہر ہو گئی ہیں تو اس کے بعد فإخوانکم فی الدین, وہ دین کے معاملے میں تمہارے بھائی ہیں. یعنی یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ان کی قانونی اہمیت ہے. یعنی پھر اس کے بعد قانون کے لحاظ سے سیدنا عمر فاروق, سیدنا صدیق اکبر کے ایمان میں اور ایک عام مسلمان کے ایمان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. قانون کے لحاظ سے یہ بات ہے جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. حقیقت کے لحاظ سے ظاہر بات ہے کہ فرق ہے, بالبداہت ہے, قرآن سے فرق ثابت ہے, حدیث سے فرق ثابت ہے, عقل مانتی ہے کہ فرق ہونا چاہیے. اس لیے امام صاحب جیسا عاقل آدمی بھی اس معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھ سکتا. اگر یہ بات معلوم ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب امام بخاری اس موضوع کے اوپر بہت شدت سے اپنی صحیح میں بحث کرتے ہیں اور پے در پے روایات لا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو اگر حقیقت ایمان اور قانون کے لحاظ سے ایمان کی نوعیت کیا ہوتی ہے اس کا فرق ملحوظ رکھا جائے تو دونوں بزرگ صحیح بات کرتے ہیں. ورنہ پھر وہ مجادلہ موجود ہے جو امام بخاری میں امام ابو حنیفہ میں ازل سے چلا آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان ایمان کے گھٹنے بڑھنے کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو مانتا ہوں, اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں, اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں. فیصلہ کن بات اس معاملے میں یہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ان کے اصول فقہ اب ہم مانتے ہیں یا جو بیان کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہمیت ان کے قرآن کو حاصل ہے, اور ان کے تمام فتاوا کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے عام خاص اور اس طرح کی سب چیزوں کے معاملے میں اصل انحصار قرآن مجید ہی پر کرتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے
کہ وہ اخبار احاد سے قرآن مجید کی تخصیص کے قائل نہیں. قرآن مجید پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر کی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، تاہم سنت متواترہ اور سنت مشہورہ یہ قرآن مجید میں تخصیص کر سکتی ہے، یہ قرآن مجید میں نسخ کر سکتی ہے. اس کے ذریعے سے قرآن مجید کے کسی حکم میں تغیر و تبدل مانا جا سکتا ہے. دوسروں کی نسبت اس معاملے میں یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا مسلک احتیاط کا مسلک ہے. باقی ائمہ کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اخبار احاد سے زیادہ تر مان لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے. البتہ یہ بات سے معلوم ہوتی ہے اور ان کے اپنے مسالک کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے ٹھیک استنباط کیا ہے کہ اگر قرآن مجید کا کوئی عام، جس کو اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مخصوصاً الباز ہو چکا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نسخ یا کوئی ترمیم ثابت ہو چکی ہے، سنت متواترہ سے ہو گئی، خود قرآن مجید سے ہو گئی، پھر اخبار احاد سے بھی اس میں تخصیص ہو جائے گی. اور اس کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ یوں سمجھ لیجیے کہ فقہ حنفی میں ایک مسلمہ چیز ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے زنا کی آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اب وہ یہ کہیں گے کہ اس کو سورہ نساء کی آیت جس میں لونڈیوں کی سزا بیان ہوئی ہے کہ نصف ما علی المحصنات من العذاب، اس نے خاص کر دیا. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اب اس کے حکم کا جو منشا ہم الفاظ سے سمجھ رہے تھے وہ محتمل الوجوہ ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو پھر آپ کوئی چیز بھی اس کی تخصیص کر سکتے ہیں. اس طرح سے وہ استدلال کرتے ہیں اس طرح کے مواقع میں. تو پہلی چیز تو قرآن مجید، دوسری چیز سنت. امام صاحب نے خود بیان کیا ہے کہ میرے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتا ہوں، اور قرآن مجید میں اگر کوئی چیز مجھ کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو محکم پکڑتا ہوں، کسی چیز کو آسانی سے اس پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد دوسری چیز ظاہر ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو وہ ایک ماخذ کی حیثیت سے مانتے ہیں. سنت کے بارے میں البتہ اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ امام صاحب کے ہاں یہ جو اخبار احاد ہیں جس کو بعد میں حدیث کی کتابوں میں لایا گیا ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو سنت ثابتہ، سنت متواترہ اور اس عمل کی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر سنت کی حیثیت سے رائج ہو جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کے منتقل ہونے کا ذریعہ یہ اکا دکا افراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو امت میں جاری و ساری ہوئی ہے. اس معاملے میں بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے موقف میں بڑی جان ہے، اور ان کا موقف دوسروں کی نسبت اس فرق پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اخبار احاد کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم میں اور سنت متواترہ اور سنت ثابتہ کے ذریعے حاصل ہونے والے علم میں فرق کرتے ہیں بہت واضح طریقے پر. تیسری چیز ان کے ہاں آثار صحابہ ہے، یعنی ان کو صحابہ کرام کے آثار جب مل جاتے ہیں، اگر تو صحابہ کے آثار سے کوئی چیز بالکل ثابت ہو رہی ہو اور یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو امام صاحب بھی اس سے باہر جا کر فتویٰ نہیں دیتے، اس کو وہ قبول کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کی رائے کے سامنے سر تسلیم کم کر دینا چاہیے. صحابہ کا اختلاف ہوگا تو پھر وہ ترجیح دے گی. اس میں بھی استقصاء کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت کم آثار سے نکلتے ہیں، الا یہ کہ کوئی چیز ان کے علم میں نہ آئی. پھر اس کے بعد اجماع. اب اجماع جو کچھ بات کے ہمارے فقہا سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، امام ابو حنیفہ اجماع کو کس معنی میں لیتے تھے، یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس پر میں اجماع پر گفتگو کرتے ہوئے بہت تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں. یہ ایسا موضوع ہے کہ جو بہت کچھ مابین نظر اس میں. اب جو ہمارے یہاں اصول فقہ کی کتابیں ان میں تو یہ لکھا ہوا ہے کسی زمانے کے علماء اگر مل کر کوئی رائے قائم کر لیں تو یہ اجماع ہے اور یہ رائے پھر امت کے اندر مان لی جائے گی. اس رائے سے کوئی اختلاف کرنا کسی کے لیے جائز نہیں رہے گا. کیا یہی بات امام ابو حنیفہ بھی کہتے تھے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں. ان کے ہاں بالکل وہی حیثیت ہے اس کی اجماع کی کہ جو امام شافعی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کر چکا ہوں، یعنی امت کو وہ دین کہ جو اس طرح ملا ہے کہ جس میں کسی شخص نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ حدثنا اخبرنا کر کے کوئی روایت نہیں بیان ہوتی تو کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا، لیکن وہ حجت ہے اپنی جگہ. اجماع کا یہی مفہوم امام صاحب کے یہاں ملتا ہے. بعد میں البتہ احناف کے یہاں جو اصول ترتیب پائے میں نے عرض کر دیا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس پر اس وقت مفصل بحث کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے، امام صاحب کی اس پر تو شہرت بہت رہی ہے، ان کو اسی وجہ سے فقیہ اہل رائے کہا جاتا ہے. میں یہ بتا چکا ہوں کہ رائے اور روایت کے معاملے میں اصل مسئلہ کیا ہے. امام صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب قرآن مجید کی کوئی نص قطعی موجود ہے اور اس نص قطعی سے کوئی ایسا اصول نکلتا ہے کہ جس اصول کو ہم غور و خوض کے ساتھ جان سکتے ہیں، یا سنت موجود ہے اور سنت سے کوئی ایسا اصول نکلتا ہے، یا عقل و فطرت کے مقتضیات موجود ہیں اور اس سے کوئی اصول سامنے آتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس اصول کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پیش کی جانی چاہیے. چنانچہ قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اس علت پر مبنی ہے، بینے ہی یہ علت یہاں بھی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے میں جو اصول علت وہاں سے سمجھ رہا ہوں میں اس کو ترجیح دوں گا فتویٰ دینے میں. اور یہ بھی صاف کہتے ہیں
کہ یہ چیز کہ میں فتویٰ دینے میں اس میں غلطی کر جاؤں یہ امت کو کسی فتنے میں مبتلا نہیں کرے گی اگر کسی ضعیف روایت پر میں نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی. چنانچہ اس معاملے میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ حدیث کو رد کرتے ہیں. اصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ اس معاملے میں محتاط ہیں قبول کرنے میں، اور باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ذرا تساہل سے کام لیتے ہیں، یا یوں سمجھے وسعت سے کام لیتے ہیں. اگر تساہل کا لفظ موضوع نہ ہو تو وسعت سے کام لیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ان کے یہاں یہ چیز. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیاس ان کے ہاں ایک ماخذ ہے، اور قیاس کا معاملہ امام صاحب کی اپنی روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہرحال ایک واضح علت کے اوپر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. البتہ بعد میں یہ چیز بہت عام ہو گئی. آپ فقہائے حنفیہ کی کتابیں پڑھیے تو بے شمار مواقع ایسے آئیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قیاس ہے، معلوم گھٹنا پھوٹے ہم بات کوئی ہوگی اس کا سرا کہیں ملا دیا جائے گا. امام صاحب کے ہاں یہ چیز یعنی اگر روایات کے جھاڑ جھنکار میں سے ان کی روایات الگ کرنی ہے تو بہت کم، یعنی واضح بات ہوگی، سری علت ہوگی، ایک صاف مقدمہ ہوگا، اس کے اوپر وہ اپنی بنیاد قائم کرے. اسی طرح امام صاحب کے فتاوا کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ استحسان کی بنیاد پر ہی فتاوا دیتے ہیں. یہ چیز بہتر ہے، اس کے ذریعے سے ہم ایک اچھے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ چیز مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں. اسی طرح عرف بھی ان کے ہاں ماخذ ان کے کتاب. کوئی چیز اگر مسلمانوں کے عام طور پر معروف ہے تو وہ تو اجماع کے درجے میں پہنچ جاتی ہے اگر اس کے خلاف کوئی چیز قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی شہر میں بھی کوئی چیز معروف ہے تو اس کو بھی بڑی اہمیت ان کے حاصل ہے. بہت اچھی بحثیں معروف کی حجیت پر حنفی فقہاء نے کی. چنانچہ ابن عابدین کا مشہور رسالہ بھی ہے نشر العرف، اس کو پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس سارے مسئلے کو سمجھا ہے اور اس کی بالکل صحیح حقیقت بیان کر دی ہے. میں نے اس کا ایک اقتباس دیت کی بحث میں اپنے مضمون میں بھی نقل کر کے یہ بتایا تھا. بہت واضح طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عرف پر جن معاملات کی بنیاد ہے وہ مانے جائیں گے دین کی حیثیت سے، قانون کی حیثیت سے، لیکن اگر عرف میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر فتوے میں بھی تبدیلی کرنا ہوگی، اور اہل زمان کے عرف کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہنی چاہیے. چیز اس میں ایک نازک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات قیاس اور عرف، قیاس اور استحسان، یہ چیزیں اور قیاس اور بعض اخبار احاد یہ متعارض ہو جاتی ہیں. ان میں تعارض جب ہوتا ہے تو یہ معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد اب جو ہمارے ہاں مسلمہ اصول ہے اس میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی فقیہ صحابی کی روایت ہے تو پھر تو قیاس پر اس کو ترجیح دے دیں گے. لیکن اگر جو انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے حناف نے، فقہائے صحابہ کی روایت نہیں ہے تو پھر قیاس کو روایت پر ترجیح دے. یہ چیز بھی ان کے ہاں بہت عام ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. اس پر اصول فقہ کی کتابیں پڑھیے تو ایک مجادلہ معلوم ہوتا ہے، گرم ہوا ہے. چنانچہ اسی کی بنیاد پر احناف کو بعض اوقات اس زمانے میں بھی اہل الرائے یا منکرین سنت یا حدیث کی طرف کم توجہ دینے والے کہا جاتا تھا. اس زمانے میں بھی یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے، لیکن ان کے اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ چیز ان کے ہاں درفر اعتنا نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد جو ہم نے قائم کی، یہ بنیاد اتنی محکم بنیاد ہے کہ اس کو ایک قاعدے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور اس کا اگر ماخذ تلاش کیجئے تو وہ قرآن میں ہے، وہ سنت ثابتہ میں ہے. اس لیے اس کے مقابلے میں ہم اس خبر روایت کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اس کے بالکل برخلاف دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک روایت ان کے نزدیک سند کے طریقے سے صحیح ثابت ہوگی تو بجائے خود اصل ہے. جب وہ بجائے خود اصل ہے تو خود ایک قاعدہ ہے. وہ خود ایک قاعدہ ہے تو پھر ان کے یہاں وہ بحثیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ قرآن پر اثر انداز ہو سکتی ہے، سنت پر اثر انداز ہو سکتی ہے. وہ بحثیں میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، لیکن بہرحال احناف اس کو اہمیت نہیں دیتے. ان کے نزدیک اگر کوئی بات اس جگہ موجود ہے تو پھر اس کے بعد وہ اخبار احاد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، توجیہ کر دیں گے، تعویل کر دیں گے، توقف سے کام لیں گے، کسی ضعیف روایت کی تائید میں اپنے قیاس کو پیش کر دیں گے. اسی پر زیادہ مجادلے ہوتے رہتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ یہ چیز کسی طرح مانی نہیں جا سکتی، صاف صاف اس بات کا اظہار کرتے ہیں. البتہ اگر یہ ہوتا ہے کہ تعبدی امور میں، عبادات کے معاملے میں ان کو اپنے قیاس کے خلاف بھی روایت اگر مل جاتی ہے تو اس کو اہمیت دیتے ہیں. امام صاحب بھی اہمیت دیتے ہیں. روایات کے معاملے میں ان کا موقف عمومی طور پر یہ ہے کہ دین ایک وحدت ہے، اس کی اساس قرآن پر ہے، سنت پر ہے، اس کی اساس اصول قطعی پر ہے. جب میں نے ان کا استنباط کر لیا، میں اس پر مطمئن ہوں، تو میں اس سے کوئی اجنبی چیز اس میں داخل نہیں. یہ نقطہ نظر بالعموم ان کا ہوتا ہے. اور اس استحسان کے معاملے میں یہ چیز پیش آ جاتی ہے کہ بعض اوقات وہ قیاس سے متعارض ہو جاتے ہیں. اس میں بھی فقہائے حنفی عرف کو ترجیح دے دیتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب قیاس کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ دو رائے ہوں، لیکن ایک چیز چل رہی ہے تو ٹھیک. تاہم اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہر قیاس کو، جلی قیاس کو نہیں چھوڑیں گے، واضح قیاس کو نہیں چھوڑیں گے، اس میں عرف پر بھی اس کو حاکم بنائیں گے.
لیکن وہ معاملات کے جن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف کا امکان ہوتا ہے، بات اتنی سری نہیں ہوتی، اس میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، اس میں اہل زمانہ کے عرف کو بڑی اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ میں نے بالاجمال ان کے اصول کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس بحث کے اوپر بجائے خود اگر گفتگو کی جائے تو یہ کئی نشستوں کی متقاضی ہے۔ ایک عمومی تاثر لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہو جائے کہ ان کا بات کرنے کا، کام کرنے کا عام طریقہ یہ ہے۔ امام صاحب کے سوانح، ان کا سیاسی موقف، کلامی مسائل کے بارے میں ان کا نقطہ نظر اور ان کی فقہ کے اصول، یہ اس کی بنیاد پر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس کے سامنے ہر شخص کو سر جھکانا چاہیے۔ اس سے فی الواقع ہمارے لیے ہدایت کا بہت سامان ملتا ہے، اور اس جلیل القدر فقیہ نے اپنے زمانے میں جو کام کیا اس سے دین کی وسعتیں ہمارے سامنے واضح ہوئی ہیں۔ ان کے شاگردوں میں بھی امام ابو یوسف، امام محمد نے اس کام کو بہت آگے بڑھایا ہے، اور بعد میں یہی وہ اساس ہے کہ جس پر در حقیقت اس فقہ کی بنیاد پڑی ہے کہ جس نے روایت کو بھی متاثر کیا اور اہل روایت کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ چیزوں کو قبول کرنے کے معاملے میں آدمی کو کس طرح بصیرت سے، تفقع سے کام لینا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ